بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کو چاول اور گندم کے دانوں کا ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جسے آپ رات کے وقت سونے سے پہلے کر لیں تو اگلے دن صبح ہوتے ہی آپ کے گھر میں دولت آنا شروع ہو جائے گی، رزق ہی رزق کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ آپ کو سننے میں یہ بات عجیب لگ رہی ہوگی کہ چاول اور گندم کے دانوں سے گھر میں دولت آ جائے گی، رزق آ جائے گا، پیسہ آ جائے گا۔ لیکن دوستو، جب آپ یہ عمل کر لیں تو آپ کو یقین پھر ہی آئے گا کہ آپ کا گھر دولت سے بھرنا شروع ہو گیا ہے۔ ہر طرح کی رکاوٹیں دور ہو گئی ہیں، ہر طرح کی بندشیں ٹوٹ گئی ہیں۔ جو لوگ یہ عمل کر لیں گے ان کی قسمت ایسے چمک جائے گی کہ یقین کرنا مشکل ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ پیسہ ہماری زندگی میں بہت ہی اہم ہے اور بہت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے بغیر نہ تو کچھ خریدا جا سکتا ہے اور نہ ہی زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ اچھا بھلا چلتا ہوا کاروبار ایک دم ختم ہو جاتا ہے، اچانک بند ہو جاتا ہے اور نقصان کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ کاروبار مکمل طور پر تباہ ہو کر بندے کی معاشی بربادی کا باعث بن جاتا ہے۔ جب ایسی صورتحال ہو تو اس بات کو جان لینا چاہیے کہ اس کے پیچھے کسی حاسد کا ہاتھ ہے جس نے اپنے حسد کی وجہ سے کسی عامل سے ایسا عمل کروایا ہے جو اس کے کاروبار کی تباہی اور بندش کا باعث بن گیا ہے، اور آج وہ بندہ پریشانیوں اور مشکلات کا سامنا کر رہا ہے۔ دوستو، یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی جب ایک چلتا ہوا کام بند ہو جائے، آپ کو اچھا رزق مل رہا ہو اور اچانک بند ہو جائے، کوئی رکاوٹیں آ جائیں تو ایسا فرد مسلسل ذہنی پریشانیوں کا شکار ہو کر ہائی بلڈ پریشر، شوگر اور کئی دوسری لا علاج بیماریوں کا دائمی مریض بن جاتا ہے، اور اس کا ذہن خراب ہو جاتا ہے اور اس کا اللہ تعالیٰ پر یقین اور توکل ختم ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ جیسے جیسے صورتحال بگڑنا شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ عاملوں کے پاس بھاگتا ہے، جادوگروں کے پاس بھاگتا ہے کہ کسی طرح اس کی رکاوٹیں ختم ہو جائیں، بندشیں ٹوٹ جائیں اور دوبارہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے۔ تو محترم دوستو، پھر جعلی عاملوں کے پاس ایسے لوگ جاتے ہیں اور وہاں جا کر لٹا کر اپنے سارے پیسے لٹا کر برباد کر کے واپس گھر کو آ جاتے ہیں، اور ہر طرح سے مایوس اور نا امید ہو کر موت کی گہرائیوں کی طرف قدم بڑھا دیتے ہیں۔ لیکن دوستو، آج اس عمل سے میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہر طرح کی رزق کی بندش ٹوٹ جائے گی، گھر میں رزق اور دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ آپ کے کام میں، کاروبار میں، آپ کے روزگار میں، آپ کی نوکری میں، آپ کے گھر میں رزق کی، دولت کی جتنی بھی کمی ہوگی وہ ساری کی ساری دور ہو جائے گی، اور آپ کے گھر میں رزق اور دولت میں برکت پیدا ہو جائے گی، اور اتنا اضافہ ہوگا کہ آپ کو دیکھ کر خود ہی حیرانگی ہو جائے گی۔ جس عمل کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، اس عمل کے لیے آپ کو تھوڑے سے چاول چاہیے ہوں گے اور تھوڑے سے گندم کے دانے چاہیے ہوں گے۔ ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے آپ چاول بھی کھاتے ہوں گے اور گندم بھی استعمال کرتے ہوں گے، جس کی روٹی پکا کر کھائی جاتی ہے۔ تو ہر گھر میں یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ تو دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری ماؤں، بیٹیوں، یہ چھوٹا سا عمل آج آپ نے کر لینا ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل آج کر لینے سے آپ کی ہر طرح کی پریشانی ختم کر دے گا۔ اس عمل کی برکت سے آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ آپ کو وہ کچھ بھی ملے گا جو آپ برسوں سے سوچ رہے ہیں، ہر طرح سے آپ کو غیبی مدد ملے گی۔ یہ جو عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں،
الحمدللہ جس جس کو بتایا وہ آج پیسوں میں کھیل رہا ہے۔ ابھی تک 170 لوگ اس عمل سے فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ یہ برکت والا عمل، یہ انمول عمل، برکتوں سے بھرا ہوا عمل، جس مصیبت جس حاجت کے لیے پڑھتے جائیں گے اللہ عز و جل آسانیاں پیدا فرماتا جائے گا۔ یہ ایسا عمل ہے جس کو فقیروں نے پڑھا، اللہ عز و جل نے بادشاہی عطا فرما دی۔ غریبوں نے پڑھا، اللہ عز و جل نے امیری عطا فرما دی۔ تنگ دستوں نے، بے روزگاروں نے، قرض میں ڈوبے ہوئے لوگوں نے، مایوسی میں ڈوبے ہوئے لوگوں نے پڑھا، اللہ عز و جل نے راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھول دیے۔ آج لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی، ہماری حاجتیں ہی پوری نہیں ہوتی، ہم وظائف کر کر کے تھک چکے ہیں، ہمیں اپنا ذاتی گھر نہیں مل رہا، ہم وظائف کر کر کے تھک چکے ہیں، ہمارے مقاصد میں ہمیں کامیابی نہیں مل رہی۔ تو محترم دوستو، میں گزارش کروں گا آج کا یہ عمل ضرور کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ محترم دوستو، یہ بات یاد رکھ لیں، اس رب کے خزانوں میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آپ صرف پختہ ارادہ کر کے دیکھیں، پاک اور صاف نیت رکھ کر یہ عمل کریں، یقین مانیں کبھی بھی دولت کی کمی نہیں ہوگی۔ لہٰذا جو میرا بھائی اور میری بہن غریب ہے، تنگ دست ہے، قرضے کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، بے روزگار ہے، بے سہارا ہے، اس کو چاہیے وہ یہ عمل ضرور کر لے، خود بھی وہ کرے اور اپنے دوستوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اس عمل کو شیئر کرے۔ یہ چھوٹا سا عمل آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ چند ہی دنوں میں آپ کے حالات انشاءاللہ عز و جل ایسے بدلیں گے، غریبی آپ کی جان چھوڑ دے گی۔ انشاءاللہ عز و جل رزق آپ کے گھر میں دولت بن کے برسے گا، بندشیں، رکاوٹیں ٹوٹ جائیں گی۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے۔ آپ کی نیت کیسی ہے، آپ کو اللہ عز و جل پر یقین کتنا ہے اور آپ کا بھروسہ کتنا ہے۔ محترم دوستو، کیونکہ حدیث قدسی میں بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کے گمان کے مطابق معاملہ فرماتا ہے۔ اگر آپ کا یقین نہیں ہوگا، آپ کا بھروسہ نہیں ہوگا تو یہ عمل اثر بھی نہیں کرے گا۔ پورے یقین اور پوری نیت کے ساتھ یہ عمل آپ نے کر لینا ہے، اور ساتھ ساتھ نیکیوں والی زندگی گزارنے کی بھی کوشش کیا کریں۔ محترم دوستو، وظائف ہم بہت کرتے ہیں لیکن نمازوں کے قریب تک نہیں ہوتے۔ وظائف تو ہم بہت کرتے ہیں، ہمیں اپنا گھر مل جائے، ہمیں وہ زمین مل جائے، ہماری حاجتیں پوری ہو جائیں اور ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، لیکن ہم تلاوت قرآن پاک بالکل بھی نہیں کرتے، ہم توبہ اور استغفار بالکل بھی نہیں کرتے۔ خدارا آپ وظائف بھی کریں لیکن ساتھ ساتھ نیکیوں والی زندگی کی طرف آئیں، اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگیں، توبہ اور استغفار بھی کریں، پھر دیکھیے گا آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی، آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی اور آپ کی مقاصد میں کامیابی بھی ملے گی اور حاجتیں بھی انشاءاللہ عز و جل پوری ہو جائیں گی۔ تو محترم دوستو، بڑھتے ہیں اپنے عمل کی طرف۔ آپ نے تھوڑی سی گندم لے لینی ہے اور ساتھ آپ نے تھوڑے سے چاول بھی لے لینے ہیں۔ محترم دوستو، باوضو ہو کر کہیں تنہائی کے اندر آپ نے 2 رکعت نفل نماز پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد مصلی کے اوپر بیٹھ کر آپ نے محترم دوستو سب سے پہلے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد محترم دوستو 11 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ لینا ہے۔ پھر محترم دوستو اس کے بعد آپ نے 111 بار یا غنیو یا غنیو پڑھ لینا ہے۔ پھر محترم دوستو آپ نے 111 بار یا سمیع پڑھنا ہے۔ پھر محترم دوستو صرف 11 بار سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔
اس کے بعد محترم دوستو 11 بار درود پاک پڑھ کے آپ نے ان دانوں کے اوپر پھونک مار دینی ہے۔ جو آپ نے چاول کے دانے اور گندم کے دانے اپنے سامنے رکھے تھے ان کے اوپر آپ نے دم کر دینا ہے۔ پھر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر آپ نے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنی حاجتوں کے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ محترم دوستو انشاءاللہ عز و جل میرا رب آپ کی دعاؤں کو اس عمل کی برکت سے شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ عز و جل حاجتیں بھی پوری ہوں گی، ایسے رزق کی بارش ہوگی جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور محترم دوستو جو دانے آپ کے سامنے پڑے ہیں اسی وقت آپ نے اپنے گھر کے چھت کے اوپر ڈال دینے ہیں۔ محترم دوستو پرندے آئیں گے، وہ دانے کھائیں گے، اپنا رزق کھائیں گے، آپ کے لیے دعائیں کریں گے، اور جو پرندے دعائیں کرتے ہیں جس کے لیے کرتے ہیں وہ دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی۔ آپ کو پتہ ہے اور رب کو پتہ ہے آپ نے یہ عمل رزق کے لیے کیا تھا، جس نیت کے لیے کیا تھا آپ کے حق میں وہ دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ اور محترم دوستو اگر چھت پر نہیں ڈالنا چاہتے پھر آپ یہ دانے چیونٹیوں کے آگے ڈال دیں، میرا رب انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی۔